ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس وقت نمپولا موزمبیک ساؤتھ افریقہ کے اس شہر میں موجود ہیں۔ ایک آپ کو خاص طور پہ بتانا ہے کہ یہ جو آپ نے پوچھا نا ابھی سوال کہ یہ شیطانی وسوسے خیالات اور انسان جو ہے نا ڈپریشن میں کیوں چلا جاتا ہے، یہ جو باتھ روم ہے، خاص طور پہ واش روم جو آپ کے وہاں ہم کپڑے لٹکا کے رکھتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہوتی، وہ اپنے نائٹ ڈریس چینج کرتے ہیں اور دوسرا ڈریس جو آپ ابھی بزنس پہ پہن کے آئے ہیں یا وہ آپ وہاں پہ لٹکا دیں گے اندر واش روم کے، وہ نقصان دہ چیز ہے۔ اب باتھ روم کے اندر ڈریس کو لٹکانا نہیں چاہیے، اور آپ اس ڈریس کو جب پہنیں گے تو وہ شیطانی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باتھ روم کے اندر ہی ہوتی ہیں، اور باتھ روم کے اندر جو ہے نا اٹیچ بات بناتے ہی نہیں تھے۔ آج سے 100 سال پہلے تو 40 سال پہلے تھے ہی نہیں، اور لوگ دور چل کے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند کیا اور آپ بھی دور چل کے جاتے تھے، صحابہ سارے لوگ بھی۔ اب اٹیچ بات آ گئے تو وہ شیطانی چیزیں گھروں میں آ گئی، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اٹیچ بات جو بھی بات ہوگا وہاں پہ جنات ہوں گے، وہاں یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اب یہ جو وہاں پر آپ دیکھیں کہ اب یہ اٹیچ بات آئے تو جناتی بیماریاں بڑھ گئیں، پھر ہمارے ڈریس اس کے اندر لٹک رہے ہیں، پوری رات اس کے اندر لٹکے رہتے ہیں، دن لٹکے رہتے ہیں، ان کے اوپر یہ چیزوں کے اثرات آ جاتے ہیں، پھر وہ ڈریس ہم پہنتے ہیں، پھر ہمارے اوپر وہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور اکثر وہم کی بیماریاں، وسوسوں کی بیماریاں یہ وہاں سے آتی ہیں۔ آج آپ دیکھیں بہت بڑی تعداد ہے مرد عورتوں کی، وہ وسوسوں کا شکار ہے، وہم کا شکار ہے، اور وہ وہم میں رہتے ہیں۔ اچھا، ان کو یہ ہوتا ہے یہ ہاتھ دھویا یا نہیں دھویا، بازو دھویا یا نہیں، یہ سٹیپ ہے پہلا۔ یہاں سے آگے پھر آپ کو جو ہے نا انزائٹی ڈپریشن شروع ہوتا ہے، پھر آپ جو ہے نا دماغی مریض بنتے ہیں۔ پھر اگر پہلے ہی اس پہ توجہ دے لیں، اپنا علاج کر لیں، تو بندہ یہیں پہ سٹاپ ہو جاتا ہے، پھر اس کو آگے پرابلم نہیں ہوتی۔ لیکن اگر وہ اس چیز کو نہیں کرے گا تو پھر آگے بڑھتا ہے۔ اچھا، مدر سے یہ چیزیں بیٹی کو جاتی ہیں زیادہ، یہ آگے موروثی جاتی ہیں، پھر فادر سے بیٹے کو جاتی ہیں۔ لیکن اگر لڑکی اپنے ماں سے زیادہ فادر کے ساتھ اٹیچ ہے زیادہ تو وہ اس کو آ جائیں گی، اور لڑکا اس طرح مدر سے زیادہ اٹیچمنٹ ہے تو اس سے اس کو آ جائے گی، یہ اس طرح منتقل بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، وسوسے جو ہے یہ انسان کو بہت زیادہ رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے وسوسے معاف کر دیے گئے ہیں۔ جیسے آپ کو جیسے وہم آتے ہیں، بعض لوگ میرے پاس آتے ہیں، ابھی ایک بہت بڑا اسکالر آیا، لیکچرر ہے یونیورسٹی کا، وہ کہتا ہے جی مجھے رو رہا ہے، میرے پاس بیٹھ کے رونا شروع ہو گیا۔ اسلام آباد میں بہت بڑی یونیورسٹی کا ہے، پروفیسر ہے، وہ کہنے لگے جی مجھے اسلام کے بارے میں گالیاں آتی ہیں دماغ میں۔ یہ وہم کیوں ہے؟ یہ شیطانی چیزیں ہیں جو آپ کے دماغ پہ جا کے کنٹرول کر لیتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اگر آپ نماز قرآن کے ذریعے ان کا ٹریٹمنٹ کرا لیں تو پھر تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کراتے تو یہ آہستہ آہستہ آپ کے دماغ کو ڈپریشن میں لے جاتی ہیں، غصے میں لے جاتی ہیں، پھر آپ میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت ہوتی ہے، اور اچھے کام سے دوری ہوتی ہے، برے کام میں دل لگتا ہے۔ یہ نماز میں دوری وسوسے لاتے ہیں، نماز کو یکسوئی سے نہیں پڑھنے دیتے۔ قرآن پاک آپ جیسے ہی پڑھنے کے لیے اس طرح کھولتے ہیں تو آپ کو ایک دم جو ہے نا اس میں چکر آنے شروع، وسوسے آنے شروع۔ یہ چیزیں اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہتر چیز یہ ہے جو واش روم کی دعا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ تو اپنا معمول بنائیں، لیکن اس کو پانی پہ دم کر کے روزانہ 11 بار پی لیا کریں، اور تیل پہ دم کر کے سر کی مالش کیا کریں۔ یہ آپ کو ٹینشن، ڈپریشن، یہ وسوسے، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ آج دیکھیں ہر بندہ اس کا مریض بنا ہوا ہے، اور اکثر آپ ارد گرد دیکھیں مرد عورتیں اس میں۔ ابھی ہم یاد رکھیں نا افریقہ میں یہ تو سارا جنگل تھا نا، یہ شہر بنا، جنگل کاٹے، تو جنات تو بہت ہیں یہاں پر۔ تو یہ چیزیں اپنا معمول میں رکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے گھروں سے یہ چیزیں جسموں سے ختم ہو جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔